جی شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حجرات ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ آج یہ تھوڑا سا جو اسکرین ہے اسی ویب سائٹ سے ہے، لیکن اس کو ایک ڈفرینٹ چیز تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کو ڈسپلے کر لیتے ہیں، تو شاید ہمیں کچھ تھوڑے سے اسباق جو ہیں وہ بھی اور عنوانات جو ہیں وہ بھی مل جائیں۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 6، اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ خبر قبول کرنے سے پہلے تحقیق کر لی جائے، یعنی تحقیق کی تاکید کی گئی ہے اور اس کی حکمت جو ہے وہ بھی بیان کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس فاسق۔ فاسق کا مطلب کیا ہے؟ نافرمان۔ اگر تمہارے پاس فاسق آئے، اگر آیا، اگر میں اس کو اس کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں گرامر کے حساب سے ٹرانسلیٹ کروں تو پھر آپ دیکھیے کہ جا جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اگر آیا تمہارے پاس فاسقن، فاسق۔ سوری، آواز بڑی ڈسٹربنگ ہے، فوکس بھی میری طرف ہے یا کوئی سب کو پرابلم ہے؟ درمیان میں بیٹھ جاتی ہے آواز ٹوٹ رہی ہے جی، آواز بیٹھ جاتی ہے۔ والیوم ذرا کچھ کم اور محسوس ہو رہا ہے۔ جی ابھی آواز بہتر ہے؟ جی اب بہتر ہے۔ چلیں، آج تھوڑا سا میری طرف سگنلز کا ایشو ہے، نیٹ ورک کا، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ بڑا ایشو اس وجہ سے نہیں ہوگا، لیکن آواز جو ہے وہ آئی ہوپ کہ سیٹ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ سب جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والے، ان جاءکم، اگر آیا تم سب کے پاس، اگر وہ آیا تم سب کے پاس، اگر میں صرف اس پارٹ کو دیکھوں، ان جاءکم، اگر وہ آیا، جا وہ آیا، کم تمہارے پاس، مفعول جو ہے وہ فعل کے ساتھ جڑا ہوا ضمیر کی فارم میں جاءکم میں کم مفعول ہے۔ اگر وہ آیا تمہارے پاس، وہ کون؟ فاسقن، فاسق آیا تمہارے پاس۔ اگر فاسق آیا تمہارے پاس یعنی کوئی فاسق، اب یہ چونکہ نکرہ ہے ہم کہیں گے کوئی فاسق آیا تمہارے پاس۔ بنبأن، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبأن بازر بی کی وجہ سے جو حرف جر ہے وہ نابائن آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ یہ بی جو ہے بازر بی، یہ پریپوزیشن ہے، اور یہ پریپوزیشن جا کے ساتھ جب آتی ہے تو یہ گویا لانے کا معنی پیدا کر دیتی۔ تو اگر آئے تمہارے پاس فاسق، یا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آئے، بنبأن، نبا خبر ہے، تو بازر بی اس کے ساتھ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ فاسق تمہارے پاس یہ چیز لے کر آئے۔ تو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، بازر بی جو ہے
جب پریپوزیشن کے ساتھ یعنی بازر بی کی پریپوزیشن کے ساتھ کوئی ورڈ آگے استعمال ہو رہا ہے جا کے ساتھ، تو وہ گویا کہ فاسق خود نہیں آیا بلکہ کوئی چیز لے کر آیا، اس معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آئے، کوئی خبر لے کر آئے، فَتَبَيَّنُوا، بین کہتے ہیں، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، بینا یبین، بین کہتے ہیں واضح، واضح کرنے کو، تبیین واضح کرنا، بینا اس نے واضح کیا، تبینوا، فتبینوا، اچھا بعد میں کر لیتے ہیں، جی جی مجھے بھیج دیجیے گا مجھے الیکس۔ آواز نہیں آ رہی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سوری وعلیکم السلام۔ میرا پرابلم تھا نیٹ وعلیکم ورک کا، تو السلام بیچ میں ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ دیجیے گا۔ ریکارڈنگ شروع ہے میرا خیال ہے، ریکارڈنگ ان پروگریس ہے۔ جی ریکارڈنگ شروع۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی فاسق جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کے ساتھ کوئی کا ورڈ اس وجہ سے آ رہا ہے، یہ لفظ فاسق نکرہ حالت میں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر معرفہ ہو تو اس کا مطلب ہے کسی خاص کی بات ہو رہی ہے، اور نکرہ کا مطلب ہے فاسق، اے کا ورڈ جس طرح انگلش میں ایڈ ہوتا ہے اینی فاسق کے معنوں میں، اس طرح سے۔ تو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے، بنبائن خبر لائے، اچھا اب یہاں پہ خبر جو ہے وہ بھی آپ دیکھیے کہ نکرہ ہے نا، دو زیر لگی ہوئی ہیں، تو خبر جو ہے، نبا جو ہے، اس کو بھی میں کہوں گا کوئی خبر۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، جنرلائز کر دیا ہے، اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ جنرلائز کر دیا، کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو کیا کرو، فَتَبَيَّنُوا، تو بین کر لو، بین کا مطلب واضح کر لو، گویا مطلب کیا ہے، واضح کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی چیک کر لو، ہم اپنے اگر آج کے الفاظ میں دیکھ لیں، کراس چیک کر لو، تحقیق کر لو، فَتَبَيَّنُوا، تو تم سب، جمع کا صیغہ ہے، تبینوا تو تم سب، فعل امر ہے، تم سب بین کر لو، یعنی تحقیق کر لو، یعنی واضح کر لو، ان کہ، اور یہ تبینوا تک بات مکمل ہو گئی، اب اس کے آگے ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ تحقیق کیوں کی جائے، مقصد کیا ہے تحقیق کرنے کا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اصابہ یصیبو فعل ہے اس کا، یہ سارے افعال جو ہیں مجاہد صاحب نے پچھلے ویک میں ہی شیئر کر لیے تھے، تو اگر آپ ان افعال کو بھی کھول کے رکھ لیں ساتھ اپنے فون پہ، اگر آپ کے پاس ایکسیس ہے تو وہاں سے آپ افعال کی تفصیل بھی دیکھتے جائیے۔ تصیبو، اصابہ یصیبو، اصابہ کا مطلب وہ پہنچا، یصیبو اور تصیبو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تصیبوا، یہ اصل میں تصیبونا تھا، اوریجنل فعل تھا تصیبونا، تم سب پہنچو، اگر میں اس کو اس کے لفظی معنوں میں لوں اس کا مطلب ہوگا تم سب پہنچتے ہو یا پہنچو، ان کے ساتھ ہے، ان فعل مضارع کو تبدیل کر دیتا ہے، تصیبونا تبدیل ہوگا تو اس کا نون آخر سے ڈراپ ہو جائے گا، تصیبونا جب تبدیل ہوگا، ان جب اس کو تبدیل کرے گا تو اس کے آخر سے نون کو ڈراپ کر دے گا اور اس کی جگہ پہ الف لگ جائے گا، تو تصیبو بچ گیا، اصل میں تصیبونا تھا۔
تم پہنچتے ہو، تم سب پہنچتے ہو کے معنوں میں، ان تصیبو کہ تم سب پہنچو. اچھا، ان تصیبو قومن، کوئی قوم، کسی قوم، اینی قوم، ایک قوم، کہ تم سب پہنچو کسی قوم پہ. یعنی گویا یہ اصحابہ جو ہے یہ جب آپ قرآن مجید میں وہ صورتیں آیات پڑھتے ہیں جہاں پہ کسی مشکل کا، عذاب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ الفاظ جو ہیں اصحابہ کے الفاظ، یہ والا فعل جو ہے بڑا فریکوینٹلی استعمال ہوتا وہ نظر آتا ہے. ویسے تو اس کا معنی اصحابہ وہ پہنچا کے معنوں میں ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی پرابلم کے پہنچنے میں جنرلی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اردو کا ورڈ مصیبت جو ہے وہ گویا کہ اس سے ملتا جلتا، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایگزیکٹلی یہیں سے ڈرائیوڈ ہے، لیکن ہم چونکہ اردو میں صرف اس کو ایک مصیبت کے معنوں میں ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں یہ اصابہ پہنچنا کے معنوں میں. یعنی اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف مصیبت ہو، اگرچہ اکثر جگہوں پہ یہ استعمال اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو ان تصیبو قومن، کہ تم پہنچو قوم کو، یعنی کہ تم گویا کہ ایسے ہے کہ تم کسی قوم پہ لے آؤ مصیبت، کوئی کسی قوم پہ کوئی تکلیف لے آؤ. بجہالتن، جہالت کے ساتھ. جہالت کا مطلب یہاں پہ ہے انجانے کے، نہ جانتے ہوئے. یعنی ایک فاسق آیا، اس نے خبر دی، آپ نے تحقیق نہیں کی اور آپ نے ایکشن لے لیا اس کی خبر کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں کسی قوم کو، کسی گروہ کو، کچھ لوگوں کو، کسی شخص کو، کسی کو نقصان پہنچ گیا، اس کے اوپر آپ نے کوئی ایکشن لے لیا. یہ ایکشن جو ہوا یہ گویا کہ انجانے میں ہوا. آپ نے ایک جانے خبر میں کی جہالت. خبر کو بیس بنا کے ایکشن لے لیا، اور وہ خبر جو تھی وہ ایک ریلائبل سورس سے نہیں آ رہی تھی. فاسقن، ایسی ٹرسٹیبل خبر نہیں تھی جس کے اوپر کوئی کنکریٹ ایکشن لیا جا سکتا ہو، لیکن آپ نے وہ لے لیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس قوم کو یا ان لوگوں کو جن کے اوپر ایکشن ہوا، ظاہر ہے کہ ایک اس کے کانسیکوینسز دیکھنے پڑے. یہ حکمت ہے، یہ ایک خاص واقعہ بھی ہے، لیکن ایک جنرل اس کے اندر انسٹرکشن بھی ہے ہم سب کے لیے. اس واقعے کی بھی ایک ہے ایک بریف سا اگر میں آپ کو بتا دوں. ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے ایک قبیلے کے پاس زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا. ان صحابی کا کچھ حدیث کے مطابق اسلام لانے سے پہلے اس قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ یا قبیلے کے ساتھ کوئی معاملہ بھی تھا، مشکل معاملہ تھا، یعنی کہ شاید کوئی مخالفت بھی تھی. اب یہ صحابی جب گئے وہاں پہ تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ باہر، قبیلے سے باہر موجود تھے. وہ لوگ کیونکہ وہ قبیلہ بھی مسلمان تھا تو وہ سب گویا کہ استقبال کے لیے باہر آئے ہوئے تھے. یہ سمجھے کہ شاید یہ استقبال کے لیے نہیں بلکہ مخالفت میں باہر آئے ہوئے. تو یہ وہیں سے لوٹ گئے اور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ تحقیق کریں. انہوں نے جا کے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو زکوٰۃ دینے پہ راضی بھی ہیں اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو شاید اپیرنٹلی ہوا یہ کہ چونکہ یہ جب صحابی گئے تھے وہاں پہ اس قبیلے کے پاس تو ان تک خود تو پہنچے نہیں، کسی پیامبر سے گویا کہ ان کو یہ پیام پہنچا، خبر پہنچی کہ وہ لوگ قبیلے سے باہر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، اور شاید کسی نے اس کے اندر کوئی شرارت کی، اور یہ اس شرارت والی خبر کی بیسس کے اوپر واپس آ گئے اور اللہ کے رسول کو اس بیسس کے اوپر یہ چیز کنوے کر دی کہ جی اس وجہ سے ہم اس کام کو مکمل نہیں کر سکے کہ یہاں پہ یہ معاملہ تھا کہ وہ مخالفت میں ہے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں تھا. تو گویا وہ جو
درمیان میں میسنجر تھا جو اس قبیلے کے بارے میں یا اس کی انٹینشنز کے بارے میں ان صحابی کو بات پہنچا رہا تھا، اس نے بیچ میں شرارت کی اور یہی فسق والا کام کیا، اور اس خبر کی بیسس کے اوپر یہ ساری غلط فہمی پیدا ہوئی۔ تو میسج جو تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کریں، اور خاص طور پہ اگر اس کے اوپر آپ کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی ایکشن درکار ہے، تو پھر تو خاص طور پہ اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے، بنتی ہے، اسپیشلی جب کوئی ایڈورس ایکشن ہو۔ جیسے اس کیس میں اللہ کے رسول نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ تم جاؤ تحقیق کرو، اور اگر واقعی ایسا درست ہو تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ یعنی سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس کے اندر ایک لڑائی کا احتمال، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک جو کانسیکوینسز ہیں وہ وہ ہو سکتے تھے اگر یہ تحقیق نہ کی جاتی۔ تو ان تصیبوا قوما بجہالت، کہ تم پہنچاؤ قوم کو، یعنی کوئی مصیبت پہنچاؤ یا تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو، بجہالت، انجانے میں۔ جہالت کا معنی یہاں پہ میں جہالت نہیں کر رہا بلکہ انجانے میں، یہ اچھا معنی یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، بجہالت، انجانے میں، نہ جانتے ہوئے، غفلت میں کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچا دو۔ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر ہو جاؤ یا آ جاؤ، عَلَى مَا فَعَلْتُمْ، جو تم نے کیا، نادمین، ندامت کرتے ہوئے، یعنی نادم ہوتے ہوئے، یعنی پھر اس کے بعد تم نادم ہو جاؤ اس کے اوپر، یعنی پہلے ایکشن لے لو اور اس کے بعد ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ رزلٹ اس کا یہی ہوگا کہ پھر ندامت ہوگی۔ اگر غلط ایکشن ہوا، کسی غلط خبر کی بیس پہ ہوا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد ندامت ہے۔ تو اس ندامت سے بچنے کے لیے تحقیق کر لیا۔ یہ تصبحو جو ہے یہ بھی فعل ہے، اور یہ فعل جو ہے یہ بھی مجاہد صاحب نے شیئر کیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ سب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو۔ اعلموا بنیادی فعل ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بھی اس لسٹ کے اندر شور کے موجود ہوگا، اگر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلموا، تم سب جان لو، ان فیکم رسول اللہ، ان، کہ بے شک، فیکم، تم سب میں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، موجود ہیں تم سب میں۔ اور جان لو کہ تم سب میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، موجود ہیں۔ لو یطیعکم، اطاع یطیع، اطاع اس نے اطاعت کی، یطیع وہ اطاعت کرتا ہے، یطیعکم وہ اطاعت کرتا ہے تمہاری۔ لو یطیعکم، اگر وہ اطاعت کرتا ہے تم سب کی، اگر وہ تم سب کی بات مان لیں، اطاعت کرنے کے معنوں میں، ماننے کے معنوں میں آ رہے ہیں، اگر وہ تم سب کی باتیں مان لیں، فی کثیر من الامر، کثیر کا مطلب آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی ہے بہت سی، من الامر امور میں، اکثر امور میں، کثیر من الامر اکثر امور میں، اگر وہ تمہاری باتیں مان لیں، یعنی تمہیں وہ تمہاری یعنی باتوں کو گویا کہ انہی کو فالو کر رہے ہوں، لعنتم، لا لام زبر لا، لازمن، لازمن یقیناً کے معنوں میں، عنتم تم سب، عنتم تم سب مشقت میں پڑو گے، عنتم اس کا فعل جو ہے، ایک دفعہ مجاہد صاحب اگر آپ ذرا بتا دیجئے، عنت
تم کو ایکسپلین کر دیجئے، فعل جو ہے چونکہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. جی مجاہد صاحب ہیں؟ جی مجاہد صاحب ابھی میرا خیال نہیں ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں. لعنتم، تو یقیناً تم سب مشقت میں پڑ جاؤ گے. ولیکننا، اور لیکن اللہ، اور لیکن اللہ حبب الیکم، اس نے محبوب بنایا ہے. حببا، اس نے بنایا ہے، محبوب کیا ہے. حببا، اس نے محبوب کیا ہے. الیکم، تمہاری طرف. الایمان، ایمان کو. وزینا، اور اس نے مزین کیا ہے. مزین کیا ہے. زینہ، اس کو، یعنی ایمان کو. فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. وکرہا، اور اس نے، کراہت کا ورڈ اس میں استعمال ہوتا ہے نا ناگوار کے معنوں میں. وکرہا، اور اس نے ناگوار بنا دیا ہے، مکروہ گویا کہ بنا دیا ہے، کراہت والا بنا دیا ہے. الیکم، تمہارے لیے. اس چیز کو، الکفرا، کفر کو. والفسوق، حکم عدولی کو، نافرمانی کو. والعصیان، معصیت جسے کہتے ہیں، عصیان گناہ کو، نافرمانی کو. اس نے تمہارے دلوں کو، یعنی ایمان کو محبوب کر دیا ہے. حببا الیکم الایمان، اس نے محبوب کر دیا الیکم، تمہارے لیے. الایمان، ایمان کو. وزینہ، اور اس نے مزین کیا اس کو. اس کو، ایمان کو. کہاں مزین کیا؟ ڈیکوریٹ کیا. فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. وکرہا، اور کراہت والا کر دیا، ناگوار کر دیا. الیکم، تمہارے لیے یا تمہاری طرف. کس چیز کو؟ الکفرا، تین چیزوں کو. تینوں حالت نصب میں آپ کو نظر آ رہی. الکفرا، والفسوق، والعصیان. کفر و فسوق کو اور عصیان کو. کفر کو، نافرمانی کو، گناہ کو، عصیان کو، معصیت کو. اس نے تمہارے دلوں میں معصی کو برا بنا دیا ہے، کراہت والا بنا دیا. تمہارے دل اس کو پسند نہیں کرتے. تمہارے دل ایمان کو پسند کرتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ، اس کے اپوزٹ جو چیزیں ہیں ان کو پسند نہیں کرتے. اولئک هم الراشدون، وہ سب، یعنی ایسے لوگ جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، وہ سب وہی ہیں راشد. راشد، ہدایت پانے والے جو ہیں. رشد والے. راشدون، راشد کی جمع راشدون. رشد پانے والے یعنی ہدایت پانے والے. اب یہ ہے اطاعت نبوی کا حکم اور صحابہ پر انعام الہی. یہ سبجیکٹ تھا ان دو آیات کا. اس سے اگلی آیت میں بھی یہی چل رہا ہے. یہ نیچے واقعہ جو ہے کہ بنو تمیم کے چند لوگ تھے. اچھا یہ پچھلا واقعہ ہے، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، تو ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ شیخ اچھا صاحب، یہ لو کے بارے میں
یہ ہماری پہلی بھی جو آیت ہم نے پڑھی تھی 5ویں، اس میں بھی آیا تھا کہ جب بھی اس کے بعد جواب شرط آئے گی، یعنی یہ اور ان، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا جی اس جی میں جی پلیز. یہ بتا دوں ہاں جی پلیز. کہ دونوں یعنی کہ یہ شرط کے لیے آتے ہیں، لو بھی اور ان بھی، لیکن ان جب بھی آئے گا تو اس کا تو ہم معنی جو ہے نا ہمیشہ کریں گے مستقبل میں. ان چاہے وہ یعنی کہ وہ زیادہ تر تو وہ یعنی مضارع اور ماضی دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے، گرامر والے کہتے ہیں. اور لو جو آئے گا تو لو کے معنی چاہے وہ مضارع کے ساتھ آئے یا ماضی کے ساتھ آئے. وہ کہتے ہیں 99% کیسز میں تو وہ ماضی کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن جیسے یہاں ہے لو یوتی حکم، تو یہ مضارع ہے، مضارع سے پہلے آیا تو بھی اس کے معنی جو ہے نا ہم ترجمہ ماضی میں ہی کریں گے. ان کا ان ٹھیک ہے. جس کے ساتھ بھی آئے ماضی مضارع، ترجمہ جو ہے وہ مستقبل میں ہوگا. لو جو ہے وہ ماضی کے ساتھ آئے تو ماضی ہے، اور اگر مضارع کے ساتھ بھی آئے تب بھی ماضی میں ترجمہ ہوگا. تو ٹھیک ہے. یہ چیز میں صحیح ہے بتانا صحیح. چاہتا تھا. جی جی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی، لو جو ہے یہ گویا کہ اگر کے معنوں میں ہے. جی اگر ہے، اور اس کے بعد جواب شرط پہ کہتے ہیں کہ عموماً زیادہ تر اس میں جب جواب شرط جو ہے وہ اس پہ لام تاکید ہوتا ہے، لا سے شروع ہوتا ہے. جی جیسے اس میں آیا لا انتم، تم جی ضرور بالکل ٹھیک یعنی ہے. کہ یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. جی سر بالکل ایک ٹھیک ہے. سوال، جی سر ایک جی سوال اور ہے. ان تصیبون جیسے تھا کو نون ہٹا کے الف لگ گیا ان کی وجہ سے، اسی طرح فتصبحو یا پھر ایسے والمون لفظ ان کے ساتھ، یہ بھی حقیقت میں سر والمون لفظ تھا یا ایسے ہی والمو ہی تھا؟ نہیں یہ تو نہیں، علم ہوا والمو نا، جو ہے. جی 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 پلیز. یہ تو عالمو جی، یہ تو امر ہے. جی یہ ہے اصل میں علمہ اعلمو. تھا نا، علمہ یعلمو علم، بیسیکلی سر علم تھا جان لو، اور علمو اس کی جمع تھی. جب واو آ گئی تو اس کو جو ہے نا واو کو عین سے ملا کے وعلمو پڑھا، تو بیسیکلی یہ جو ہے نا امر ہے اور اس کا جمع ہے. جی جی اچھا. اس کے ساتھ جو اوپر جو الف آپ نے آیا جیسے، ایک چیز صرف میں بتا دوں آپ کو، یہ ذرا امپورٹنٹ پوائنٹ رہ گیا پیچھے. ان ہاں کے جی ہاں ساتھ اوپر آپ نے دیکھا تسیبو، یہ تسیبونا تھا، نون ڈراپ ہوا اور تسیبو بن گیا. یہ جو فا ہے فتصبحو، یہ بھی تسبحونا تھا، بس یہی پوچھنا تھا تسبحونا سر. تھا. اور یہ ہے، آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہے شرطیہ جملہ. شرطیہ جملہ میں فعل مضارع آج جو ہے. آواز بڑی ڈسٹرب ہے سر، پتہ ہی نہیں چل رہا. وہ کہیں پر وہ کہتے ہیں فا شرطیہ آتی ہے، کہیں فا جو ہے نا وہ سببیہ آتی ہے کہ اس یعنی، تو وہ گرامر والے ویسے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سببیہ کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا ہے، تسبے ہونا سے تسبے ہو رہ گیا، تو فا کی وجہ سے. جی شعیب صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی تو ہم یعنی نارملی جس کو ہم جس طرح پڑھتے ہیں کہ جب ایک شرطیہ جملہ آئے تو پھر جو شرط ہے اور جو جواب شرط ہے اس کے اندر اگر فعل مضارع استعمال ہو رہا ہو، فعل مضارع میں تبدیلی نظر آتی ہے. یہاں پہ آپ کو یہ دونوں فعل مضارع گویا کہ شرطیہ جملہ کے اندر ہونے کی وجہ سے تبدیل نظر آ رہے ہیں. لیکن جو آگے آپ نے علمو دیکھا وہ کوئی شرطیہ جملہ نہیں ہے، وہ تو ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے اور وہ ایک حکم ہے، جان لو، جاننے کا حکم ہے، فعل امر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ علمو جو ہے یہ فعل امر ہے، یہ گویا کہ نہیں سر، تبدیل میرا شدہ فعل سوال یہ ہے مضارع کہ ہے. والمو کے ساتھ جو الف آیا واؤ کے بعد، تو وہ الف کس لحاظ سے آتا ہے؟ اس کا کوئی ہے جی کوئی؟ یہ اصل میں تھا یہ علمو، یہ الف جو ہے اس کے نیچے زیر تھی، یہ علمو. لیکن جب چونکہ وا اس کے شروع میں لگ گیا اور ملا کے پڑھنا ہے اس کو، تو وا علمو نہیں پڑھا جاتا بلکہ الف کے نیچے سے زیر ختم کر دی جاتی ہے اور اس کو وا علمو پڑھا جاتا ہے. اصل میں دو سیپریٹ ورڈز ہیں، وا اور علمو، لیکن الف کے نیچے زیر جو ہے وہ آپ کو اس وجہ سے نظر نہیں آ رہی کہ وہ ملا کے پڑھنے کے لیے وہاں سے ختم کر دی گئی. نہیں سر، جو تو واؤ کے بعد جو الف آ رہا ہے. نہیں کیا نام ہے آپ کا عتیق صاحب، سر جب بھی سر ہم فعل امر بناتے ہیں نا تو فعل امر میں یاد رکھیں فعل امر ہمیشہ سامنے کے صیغے سے بنتا ہے، کیونکہ حکم سامنے والے کو دیا جاتا ہے. جب ہم دیکھیں کہیں گے علما یا علمو، مضارع بنا تا علمو، تو تا جو ہے
اس کا فعل آپ کو پتا ہے جب امر بناتے ہیں تو علامت مضارع ہٹ جاتی ہے، تا ہٹ گیا، اب عین جو ہے اس کے اوپر سکون رہ گیا. اب سکون جو ہے پڑھا نہیں جا سکتا تو اس سے پہلے الف لگایا جاتا ہے. تو جب الف کو ہم جو عین ہے اس سے ملائیں گے تو اے لم ہو جائے گا، اے لم، اے آگے تھا تعلمو تو عالمو بنا، اور آگے پھر بھی آگے جو آخر والا ہے وہ بھی یعنی میں مجزوم ہو جاتا ہے، اس پہ بھی سکون ہو جاتا ہے، تو اے لم ہو گیا. تو وہ الف جو تھا وہ آلریڈی موجود تھا اے لم میں، صرف واو لگایا، واو زبر وا، تو آگے الف تو اس میں آلریڈی موجود تھا. یہی شعر صاحب بتا رہے ہیں. جی جی تو رائٹ. اگر آپ اس کی آپ وہ گردان رکھیں نا ذہن میں، علیما، علیمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، اور یعلمو، یعلمونا، تعلمو، علمو، تعلمونا، نعلم، اور پھر اس کے بعد علم، اعلم، اعلمو، لا تعلم، لا تعلم. تو یہ جو یہ چار ہم نے پڑھے نا، اعلم، اعلمو، یہ وہ اعلمو ہے، تم سب جان لو. ہاں نہیں سر، وہ میں سمجھ رہا ہوں سر. میرا سوال صرف یہ تھا کہ واو کے بعد جو الف آتا ہے، جیسے وہ نون گرانے کے بعد نون گر جاتا تو الف آتا، وہ والا چکر